قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 87 میں سورۃ النبأ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 37 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان للمتقین مفازا. کلمت ان میں یہاں نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. کلمت للمتقین میں یہاں بھی تا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر حرف تا کو پڑھیں گے. اس کے بعد حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخر میں نون پہ زبر ہے لہذا ہم حرف النون کو ظاہر کریں گے اور اسے زبر سے پڑھیں گے. کلمت مفازہ کے آخری میں زائد پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو جو کہ حرف الحا کلمت حدائق میں حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. مفازا حدائق. لیکن ہم کلمت مفازہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. کلمت حدائق میں یہاں شروعات میں حرف الحا ہے. ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. پھر یہاں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو تو ہم اس مد میں اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حرف القاف کا دھیان رہے ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت واعنابا میں یہاں شروعات میں حمزہ قطع ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. پھر جو کہ عین پہ جزم ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے اور ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. آخر میں با پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ حرف الواو کلمت وکواعب میں حروف الادغام میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، لہذا ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبًا. لیکن ہم کلمت اعنابا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. حدائق وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. کلمت وَكَوَاعِبَ میں یہاں جو کہ عین کے نیچے زیر ہے اور با پہ زبر ہے تو ہم یہ سب حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت اترابا میں یہاں تا ساکن ہے لہذا ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. اترابا جو کہ حرف را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں با پہ تنوین زبر ہے تو ہم یہ آیت پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا. کلمت وَكَأْسًا کے آخر میں یہاں سین پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الدال ہے کلمت دہاقہ میں. دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم یہاں تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت دہاقہ کے آخر میں یہاں حرف القاف ہے جو کہ اس پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ حرف اللام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. دہاق اللہ.
لیکن ہم کلمت دہاقہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. کلمت یسمعون میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. کلمت لغون میں یہاں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم غین کو بھاری آواز میں پڑھیں گے جو کہ حرف الواو پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الواو ہے کلمت ولا میں. تو یہاں حکم ہوا ادغام بغنہ. ہمیں تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. لغوا ولا. کلمت کذابہ میں یہاں حرف الدال ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے پڑھیں گے اور جو کہ اس پہ تشدید ہے لہذا ہمیں دال کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. اس پہ کھڑا زبر بھی ہے لہذا یہاں مد طبیعی ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حرف الباء پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ حرف الجیم کلمت جزاء میں حروف الاخفاء میں سے ہے لہذا ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کذابا جزاء. لیکن ہم کلمت کذابہ پہ روکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. کلمت جزاء میں یہاں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں جو کہ حمزہ پہ تنوین زبر ہے پھر حرف المیم ہے کلمت من میں تو یہاں حکم ہوا ادغام بغنہ. ہمیں یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. جزاء من. کلمت من کے آخر میں نون ساکن ہے. پھر حرف الراء ہے کلمت ربکا. راء حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے لہذا ہم یہ نون کو راء میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من ربکا. کلمت ربکا میں جو کہ تشدید زبر کا ہے لہذا ہمیں راء کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر حرف الباء پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر حرف الباء کو پڑھیں گے. کلمت عطاء میں یہاں حرف الطا ہے. طا حروف تفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں طا کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھنا ہے. اس کے بعد مد ہے اور جو کہ مد اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے لہذا ہمیں طا کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. جو کہ یہ مد واجب متصل ہے لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الحا ہے کلمت حسابہ میں. حا حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. کلمت حسابہ پہ روکیں گے تو اس پہ مد الف سے روکیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. کلمت السماوات میں سین کے تشدید کا دھیان رہے جو کہ میم پہ اور واو پہ دونوں پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا. ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. تاکہ نیچے زیر ہے لہذا ہمیں تا کو ظاہر کرنا ہے اور اسے زیر سے پڑھیں گے. کلمت والارض میں جو کہ یہاں را ساکن ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ الف پہ زبر ہے اور اس کے بعد حرف الضاد ہے. بات کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے اور باد بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم را کو اور حرف الضاد کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت الرحمن میں یہاں را پہ تشدید ہے لہذا ہم 2 حرف کے برابر حرف الرا کو پڑھیں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی کیونکہ اس پہ تشدید زبر ہے. پھر حرف الحا ہے. حا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے. میم پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت یملکون میں یہاں میم ساکن ہے لہذا ہمیں حرف المیم کو ظاہر کرنا ہے. کلمت خطابہ میں یہاں حرف الخا کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے جو کہ خا حروف التفخیم میں سے ہے اور اس کے بعد حرف الطا ہے اور اس کے بعد مد الف بھی ہے تو ہم یہ تینوں حروف کو بھاری آواز میں تفخیم سے ادا کریں گے. آخری میں با پہ روکیں گے تو اس پہ مد الف سے روکیں گے.
خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. اب آپ سورة النبأ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے، یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام. وہاں وہ نہ بیہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا. وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.